دوستو، صبر کے جو معنی ہے نفس کو روکنا اور کسی چیز کو برداشت کرنا، حرام اور فحش کاموں کی ترغیب اور تحریک کے وقت اپنے نفس کو گناہ سے روکنا صبر کہلاتا ہے۔ فرائض، واجبات، سنن کی ادائیگی اور میں مشقت کو برداشت کرنا، نفس کو آرام طلبی اور عبادت نہ کرنے سے روکنا بھی صبر ہے۔ لوگوں کی اذیت رسانی پر اپنے آپ کو انتقام لینے سے روکنا بھی صبر ہے، اور مصیبت پہنچے پر واویلا کرنے اور شکوہ شکایت کرنے سے خود کو روکنا بھی صبر ہے۔ جب انسان سے کوئی نعمت چلی جائے یا جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچے یا اس سے کوئی نعمت چلی جائے تو اس پر غور کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کے مقابلہ میں اس کو لاکھوں نعمتوں سے اس کو نوازا ہوا ہے۔ اگر ایک نعمت چلی بھی گئی تو کیا غم، اس کی دی ہوئی لاکھوں نعمتیں انسان کے پاس موجود ہیں، اور جب خود ہی اس نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے تو پھر اس کو نعمت کے چلے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس حدیث کو امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں جب اپنے بندوں میں سے کسی بندے کے بدن یا مال یا اولاد میں کوئی مصیبت بھیجتا ہوں تو پھر وہ اس پر صبر جمیل کرتا ہے تو میں قیامت کے دن اس کے لیے میزان قائم کرنے یا اس کا نامہ اعمال کھولنے سے حیا کرتا ہوں۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ جب بندہ رب کی دی ہوئی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں قیامت کے دن اس کے اعمال نامے کو کھولوں یا اس کے لیے میزان قائم کروں۔ اور ایک اور بات، جب بندے پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے یا اسے کوئی دکھ یا تکلیف آتی ہے، اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجوہات تو یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کے اعمال ایسے ہوتے ہیں، اس کے گناہ ایسے ہوتے ہیں، اللہ اس بندے کے گناہوں کی وجہ سے اس پر وہ مصیبت لے آتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس بندے کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو فرمایا مومن کو اگر کانٹا بھی چبھے تو وہ اس پر صبر کرے تو اللہ رب العالمین اس پر بھی اس کو جزا دیتا ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔